اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ القصص تیسرا رکوع۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجراني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل آمنت بالله صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ القصص تیسرا رکوع۔ تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پاک جو اول العزم نبی ہیں، رسول معظم ہیں۔ نبی اور رسول میں یہ فرق ہوتا ہے کہ رسول پہ شریعت اترتی ہے، وہ اپنی شریعت ان کی یعنی نافذ کرتے ہیں، قوانین شریعت ان پہ اترتے ہیں۔ کتاب بھی زیادہ تر کہ کتاب بھی ساتھ آتی ہے، جیسے آپ پہ کون سی کتاب آئی؟ موسیٰ علیہ السلام پہ توریت۔ یہ ماشاءاللہ بڑی شان والے پیغمبر پاک ہیں، ان کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ جب آپ روانہ ہوئے مدین کی جانب، یعنی وہ جو کسی نے کہا کہ وہ ان قریب تجھے قتل کر دیں گے کیونکہ تو نے ان کا ایک بندہ مار دیا ہے، تو آپ وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ تو یہ تو لکھتے ہیں کہ مدین کی طرف، لیکن ظاہراً ان کے کوئی منزل نہیں تھی، ایسے ہی اللہ پاک کی طرف سے یہ قرآن پاک نے، کیونکہ چونکہ اللہ پاک نے منزل متعین کی ہوئی تھی اس لیے وہ چل پڑے۔ تو کہنے لگے کہ میرا اللہ میری رہنمائی فرمائے گا سیدھے راستہ کی طرف، اور یقیناً سیدھے راستہ کی طرف رہنمائی فرمائی۔ دیکھو اللہ پاک خود ہی یعنی سب کچھ کر رہے ہیں، خود ہی دعا سکھا رہے ہیں، خود ہی ان پہ کرم نوازی کی بارش ہو رہی ہے۔ ظاہراً اسباب جو ہیں وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ مشکل حالات ہیں،
لیکن باطناً بہت بڑی بنیاد ڈالی جا رہی ہے کہ نبوت کا آغاز ہونا ہے، اس کے لیے تربیت ضروری ہے۔ تو وہ یعنی مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک مختصر سے پوائنٹ دیتا ہے، باقی احادیث سے اور جو ہے ان سے پتہ چلتا ہے۔ جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کا ایک انبوہ ہے، وہ جو میں نے کل جیسے بتایا تھا کہ جب آپ ایک بستی کے میں پہنچے کہ وہاں پہ ایک چشمہ ہے اور لوگ باری باری پانی پلا رہے ہیں، جو دھکے طاقتور ہیں وہ پہلے پلا رہے ہیں، جو کمزور ہیں تو کھڑے ہیں۔ دو بچیاں بھی اپنا ریوڑ لے کے کھڑی تھیں، ان کی باری کوئی نہیں آنے دے رہا تھا۔ اندازہ کرو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جان چھڑکتے ہیں اور ان کو صحابہ کو اپنے نبی اللہ کا احترام ہی نہیں۔ بہرحال آپ پھر آگے بڑھتے ہیں، جیسے پہلے کبتی کی غلطی پہ اس کو مارا، ادھر یہ غلطی کر رہے ہیں کہ وہ بچیوں کو پانی نہیں پلانے دیتے کہ وہ کمزور ہیں اور وہ طاقتور جو ہیں وہ پلائے جا رہے ہیں۔ تو وہ آگے بڑھے تو انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور بچیوں کے ریوڑ کو پانی پلا دی۔ وہ بچیاں تھیں صاحبزادیاں حضور شعیب علیہ السلام کی، وہ گھر گئی تو انہوں نے کہا کہ ابو جی یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ آپ بوڑھے ہیں تو ادھر ہمیں کو پانی نہیں پلانے دیتا، تو ایک بندہ وہاں پہ ہے وہ اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اگر آپ پسند فرمائیں تو کیوں نہ اس کو ملازم رکھ لیا جائے تاکہ بکریاں چرانا اور یہ کام آسان ہو۔ آپ نے بھیجا بیٹی کو کہ جاؤ بلا لا، وہ لینے گئے تو بڑا زبردست، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے پیچھے چلو بھی میرے گھر تک لے چلو، انہیں کہا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں آپ مجھے ہٹاتے۔ یعنی آغاز ہی سے سارے عادات و اطوار وہی ہیں جو ایک پیغمبر پاک کے ہونے چاہیے، جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا ہے۔ اور دیکھیں سمبو سے الگ تھلگ دو عورتیں کہ اپنے ریوڑ کو روکے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم کیوں اس سال میں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا ہم نہیں پلا سکتے جب تک چرواہے اپنے مویشیوں کو لے کر واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ تو آپ نے پانی پلا دیا ان کے ریوڑ کو، پھر لوٹ کر سایہ کی طرف آ گئے، عرض کرنے لگے میرے مالک واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں۔ کچھ دیر بعد آئی آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک خاتون شرم و حضرات سے چلتی ہوئی اور آ کر کہا میرے والد تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تم نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کا تمہیں معاوضہ دیں۔ جب آپ ان کے پاس آئے اور اپنا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا ڈرو نہیں، تم بچ کر نکل آئے ہو ظالموں کے پنجہ سے۔ ان دو میں سے ایک خاتون نے کہا میرے محترم باپ اسے نوکر رکھ لیجئے، بے شک بہتر آدمی جس کو آپ نے نوکر رکھے وہ ہے جو طاقتور بھی ہو دیانتدار بھی۔ آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں بیاہ دوں تمہیں ایک دن اپنی دو بچیوں سے، بشرطے کہ تم میری خدمت کرے 8 سال تک، پھر اگر تم پورے کرو 10 سال تجھے تمہاری اپنی مرضی، اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کروں۔ سارا پروگرام اللہ کی طرف سے بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے کہ شبانی کہتے ہیں بکریاں چرانے کو، تو کلیم اللہ اللہ سے باتیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس میں بہت بڑا اثرات انسانی ڈیولپمنٹ کا، تزکیہ نفس کا اور انسانی عادات کے احیاء کا، کہ وہ لازمی صحبت کا تقاضا کرتے ہیں۔ سب کچھ موجود ہوتا ہے مگر صحبت پاک سے ان کو جلا ملتی ہے۔ یعنی جو اوصاف حمیدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطیہ ہوئے تھے وہ موجود ہیں،
سے، لیکن ان کو صحبت پاک سے جو ہے وہ حیا مل رہا ہے کہ آپ کے وجود پہ وارد وجود ہو رہی ہیں، اور ایک نبی اللہ کی صحبت سے یقیناً اللہ کی بندگی کے جو ہیں وہ سارے انداز جو ہیں آ رہے ہیں، ان کا طرز تکلم، ان کا بیہیویئر، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا کرنا، شب بیداری، وہ دیکھنے کا موقع جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو خوبصورت بات ہے وہ یہی کہ پیغمبر کی پیغمبرانہ صلاحیتوں کو بھی پیغمبر پاک کی صحبت میں رہ کے جلا ملی۔ اللہ پاک نے اپنا ایک طریقہ کار بنایا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ کسی کا کوئی خوف ہے اس کو، نہ اس کو کوئی ڈر ہے، لیکن اس نے طریقہ کار بنایا کہ بندہ ہی بندے کو ڈیویلپ کرے گا، ڈیویلپڈ بندہ، تعمیر شدہ بندہ تمہاری تعمیر کرے گا۔ اور پیغمبران اعظام ان کو بھی ایسے، لیکن صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی ہیں کہ جنہیں کسی نے مخلوق میں سے ڈیویلپ نہیں کیا، خالق نے خود تعمیر کی ہر چیز کی۔ آپ امی اللقب ہیں کہ باقی سارے اس پیٹرن پہ کیے۔ یہاں پھر کل والی بات آ گئی کہ اللہ پاک اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو نہیں آنے دیتے، کہ وہ اگر موسیٰ علیہ السلام سے وہ قتل ہو جاتا ہے تو وہ نبی اللہ تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے ایک غلط بندے کو مارا ہے اور وہ مر گیا، نہیں ضرب کتاب لا سکا، تو وہ عام بندے کی طرح نہ تو شرارتی تھے، نہ قاتل، نہ ایسے جرائم کرتے تھے۔ انہوں نے تو ایک مظلوم کی مدد کی تھی، اس دوران ہوا، لیکن پھر بھی چونکہ بندہ مر گیا تو آپ نے کہا کہ اللہ یہ شیطان نے مجھ سے ایسا کام کروایا۔ یہ بھی بندگی کی بہترین مثال ہے کہ غلطی پہ یہ نہیں کہا کہ یہ تو ہونا ہی تھا، پھر یہی کہا کہ نہیں یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی بندگی کی بہترین مثال دی کہ غلطی ظاہراً غلطی نہیں لگ رہی کہ بھی ایک مظلوم کی مدد کر رہے ہیں جسے مارا جائے۔ وہ قوتی جو تھا نا، اس کو کہتے ہیں لکڑیاں کا گٹھا اٹھاؤ، جو اس میں ہمت ہی نہیں تھی، وہ مار مار کے کہہ رہا ہے کہ کتنا ظلم جبر تھا معاشرے میں جب تک بندے مسلمان نہ ہوں۔ ایک بندے سے اٹھایا ہی نہیں جاتا، اس کو کہا اٹھا نہیں تو میں تجھے مارا۔ جنگل کا قانون، تو اس جنگل کے قانون پہ نبوت تو خاموش نہیں رہ سکتی۔ وہ کئی کہیں گے کہ ابھی تو نبی ہے نہیں تو آپ بار بار نبوت کا ذکر کریں۔ میرے نزدیک تو وہ عدل سے چنے ہوئے نبی ہیں، وہ عام انسان نہیں ہوتے۔ ان کا تو جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کی تخلیق ہوئی تو اس سے سب سے پہلے انبیاء کرام کی روا کی تخلیق ہوئی تھی۔ اس کی طرف اللہ پاک نے پیار سے دیکھا، اس کو حیا سے پسینہ آ گیا، جتنے قطرے گرے 1,24,000 وہ پیغمبران اعظام کی ارواح تھی۔ پھر میں کیسے کہوں کہ بھی موسیٰ علیہ السلام وہ اپنے پروگرام کے مطابق، اللہ پاک کا پروگرام تھا کہ ایسے ایسے ہوگا، پھر تورات نصیب ہوگی، پھر ہوگا، مگر وہ ہیں تو وہی جن کو سلیکٹ کیا گیا، چن لیا گیا ہے۔ تو یہ زیادہ تر اس میں واقعات تاریخی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ ایسے ایسے وہ 8 سال یا 10 سال تفاسیر میں ہوگا بکریاں چرائیں، پھر اللہ پاک آپ نے ان کی شادی کر دی، آپ واپس مصر کی طرف لوٹ رہے تھے، صحرائے سینا تھا، سردی بہت زیادہ تھی، اور امی حضور بچہ ہونے والا تھا، اس سے اور زیادہ سردی، اوپر سے بچہ ہونے کی جو درد ہوتی ہے وہ شروع ہو گئی۔ اب دونوں جی ہیں، تنہائی ہے، صحرا ہے، کوئی دیوار میں کوئی نہیں۔ یہ ہے اللہ پاک کی نشانی کہ جب کوئی نہیں ہوتا تو میں ہوتا ہوں۔ یہ بڑی خوبصورت مثال ہے اس کی کہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک بندہ آتا ہے کہ اے نبی اللہ کے بیٹے، مجھے اللہ دکھاؤ۔
تو آپ فرمائیں کہ اللہ پاک کا دیدار قیامت کے دن ہوگا، کہتے نہیں میں نے آج ہی دیکھنا ہے، کہتے نہیں صبر کرو قیامت تک کرو، کافی سمجھایا نہ سمجھ، کہ نہیں میں نے تو آج ہی دیکھنا ہے اور آپ دکھا سکتے ہیں۔ وہ آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ بھی باندھو پاؤں بھی باندھو اور دجلہ میں پھینکو۔ اب پانی میں ہاتھ پاؤں کے بغیر تو کچھ نہیں تھا، تو ماں سوا سے بیگانہ کا دے تو فوراً جگہ دیکھ لیا میں نے، دیکھ لیا مجھے نکالنے دے۔ تو یہ بات ہے جب ماں سوا سے پاک ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک کا دیدار۔ یہی تزکیہ نفس ہے کہ اپنے نفس کو ماں سوا سے پاک کرو تو پھر اس کا دیدار کرو۔ لا پڑھو، لا جتنی دیر لگاؤ گے لا کے پڑھنے میں اتنی دیر تمہیں لگ جائے گی الہ تک پہنچنے میں۔ جب جلدی پڑھ لو تو جلدی تو حضور امام جعفر صادق سے بہترین انداز کون اختیار کر سکتا تھا کہ انہوں نے ماں سوا سے بیگانہ کر کے دریا میں پھینکا، فوراً کہتا دیکھ لیا مجھے نکالو۔ وہ تو منہ بھی نہیں اوپر نکلتا تھا کس طرح۔ تو یہ ہے تو اسی طرح تزکیہ نفس کے پروسیس سے گزر کر کے ہی اس ذات وحدہ لا شریک تک اس بندے کی رسائی ہے جتنی اس نے پسند فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ بس اتنی ہی اس کی معرفت نصیب ہے جتنی اس نے پسند فرمائی۔ کما حقہ کوئی اللہ کے بارے میں علم نہیں رکھتا۔ ہاں ہم آپ کے یعنی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رائے نہیں دے سکتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا ارشاد پاک ہے بس جتنی اس نے راہ دکھائی کہ یعنی کوئی نہیں جانتا اللہ کب سے کہاں سے آیا تھا، کیا ہے کب گیا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کو کہ لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی جو ہے میرا ادراک نہیں کر سکتی، کوئی وجود میرا ادراک نہیں کر سکتا۔ یہ دوسرے علماء کرام دوسرے فرقوں کے وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے جمال الہی، اب صوفیہ کرام کی کل منزل جمال الہی ہے کہ جب تک جمال الہی کے نہیں پہنچتے تو وہ کہتے تکمیل ذات نہیں ہوتی، وہ کہتے نماز معراج نہیں ہوتی، وہ درجہ احسان تک نہیں پہنچتے کہ دیکھ کے پڑھنے والے بن جاؤ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں جینا درشن ہے تو اونا ہی درشن ہوتا۔ جنہوں نے حضور قبلہ سے گوجری سرکار بڑی خوبصورت لاجک بیان فرماتے، آپ کہتے ہیں لفظ آتا ہے رفتو کہ بھی اللہ پاک کو پہچانا جائیں گے قیامت کے دن، تو آپ نے بڑا خوبصورت لاجک دینا کہ پہچاننے کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے جس کو پہلے بھی دیکھو۔ کہ آپ ہمارے کہ میں اور آپ کہیں ملے ہیں، دوبارہ کچھ سالوں کے بعد ملتے ہیں تو میں ایک جو نہیں پہچان رہا تو دوسرا کہہ رہے یار آپ نے مجھے پہچانا نہیں، ہم فلاں جگہ اکٹھے تھے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا پہچاننے کا اطلاق کہے کہ دوسرے پہ کہہ دے جس کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو وہ سمجھ میں اس لیے نہیں انہیں آتی کہ عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے، وہ نہ تو مجسم ذات ہے، نہ کوئی وجود ہے، نہ کوئی حدود و قیود ہے، وہ تو نور ہے زمین و آسمان کا، تو وہ یعنی سمجھانے سے یہ سمجھ نہیں آئے گی، یہ خود کسی پہ واجب الوجود ہوتا ہے تو اس کو سمجھ آتا ہے۔ یعنی جس کو یہ صلاحیت نہیں اس کو آپ لاجک نہیں دے سکتے، بتا نہیں سمجھا نہیں سکتے، جب سمجھائیں گے پڑھنا علم ضرور ہوا پر دسنا نامنظور ہوا، جس دسیا وہ منصور ہوا لوکاں سولی پکڑ چڑھایا۔ صحیح ہے؟ تو یہ کہ ہمارے صوفیہ کرام کی منزل ہی جمال الہی کا دیدار ہے، معرفت الہی ہے، وصال الہی ہے، اور دوسرے کہتے ہیں نہیں قیامت کے دن سے پہلے ممکن نہیں، جنت میں دیدار۔ اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہوگا تو صحیح نہیں، جب ہو سکتا ہے تو پھر آج بھی یہ تو کہنے ہو ہی نہیں سکتا، یہ آیت لگا دیں لا تدرک الابصار
کہ کوئی آنکھ جو ہے وہ ادراک اور چیز ہے، دیدار اور چیز ہے۔ ادراک تو ہے کہ شعور ہونا کہ اللہ کون ہے، کہاں سے آیا، کب سے ہے، یہ کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ بلکہ تو مجدد پاک نے تو اتنا خوبصورت لکھا کہ عام طور پہ کسی کا نام جو ہوتا ہے وہ اس کی شناخت ہوتی ہے، وہ سارا حدود اربع نکال دیتا ہے کہ کون ہے امجد، کون ہے رانا، کون ہے، اس کا نام لو، سارے ہسٹری اس کی آ سکتی ہے۔ لیکن اللہ کا نام، اللہ جو ہے یہ ذاتی نام ہے، باقی سارے صفاتی نام ہیں۔ اس کے الف، لام اور ہے تینوں سارے لفظوں میں بلند شان الفاظ، یہ معرفہ ہیں، معرفہ کے بھی معرفہ ہیں، خصوصی الفاظ ہیں، مگر ان الفاظ میں بھی یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ پکارنے سے اللہ کا کسی کو ادراک ہو جائے، یعنی نام میں بھی صلاحیت نہیں ہے۔ لہذا اللہ پاک واقعی وحدہ لا شریک، کوئی اس کے برابری میں کوئی مثال نہیں کو بن سکتا، لیکن وہ کمال ہے کہ اپنے بندے کو اپنے جمال سے آراستہ فرماتا ہے۔ یہ کیسے فرماتا ہے؟ بس جس کو فرماتا ہے تو وہی شیئر کر سکتا ہے دوسرا نے۔ اگر نہ ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمانا تھا الصلاۃ معراج المومنین کہ نماز مومن کی معراج ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے کیا آپ کو نماز میں اللہ کا جمال ہوتا ہے؟ تو فرماتے میں جب سبحان ربی العظیم پڑھتا ہوں، جب تک میں رسپانس نہیں پاتا میں سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہتا۔ تو وہ جو الحمد شریف ہے وہ بھی ساری گفتگو ہے کہ بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے یہ کہتا ہے صراط، وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضور قبلہ سے گوجری سرکار اس پہ میں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ صیغہ واحد حاضر ہے، حضوری ہوگی تو لفظ تیرا استعمال ہوگا، ورنہ اس کا ہونا تھا۔ غیر میں ہوتا، غیب میں ہوتا تو کہتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو آپ شعر پڑھا کرتے تھے میں گفتگو کیسے کروں جب تو ہی سامنے نہیں، روبرو نہیں تو کس سے کروں؟ پھر اگر تم پورے کرو 10 سال تو یہ تمہاری اپنی مرضی، اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کروں، تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا نیک لوگوں سے جو وعدہ افاق کرتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے پا گئی، ان 2 میعادوں سے جو میعاد میں گزار دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو قول و قرار ہم نے کیا اس پر نگہبان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ کیسی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نبی نہیں ہے مگر ہر بات میں اللہ کو جو ہے وہ نگہبان بنا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اپنا سارا ماجرہ حضرت شعیب علیہ السلام کو سنایا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے نا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے معاوضہ وغیرہ نہیں کوئی لینا، میں تو صرف اللہ کے لیے یہ خدمت کروں۔
تو آپ نے کھانا پیش کیا تو کہتے کھانا بھی کہیں معاوضہ میں تو نہیں ہے، تو وہ آپ فرمانے لگے کہ نہیں یہ میری میزبانی ہے، یہ معاوضہ نہیں ہے، میں بھی کسی کو بغیر کھانا کھلائے نہیں جانے دیتا۔ ابھی بتا نہیں رہے کہ وہ آئے تھے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ آئے تھے کسی بزرگ کی زیارت کریں، تو بزرگ ہی تو ہیں جن کی زیارت کرنا تھا۔ اچھا، ان بچوں کو ریور چانے کی حفاظت کرنے، پھر ان کو اس بھیڑ میں پانی پلاتے وقت بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے آپ کی جسمانی قوتوں کا اندازہ لگا لیا تھا، کس طرح بھیڑ کو چیتے ہوئے انہوں تھوڑے سے وقت میں ان کے سارے لیبر کو سیراب کرا لیا۔ پھر ان کے شرم و حیا کو دیکھا کہ وہ کسی اجنبی عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہے۔ کون کہتا ہے کہ یہ نبی کی عادتیں نہیں ہیں؟ حضرت شعیب کو بھی ان دشواریوں کا احساس تھا جن کا ذکر ان کی صاحبزادی نے کیا۔ اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ان بچیوں کو مال مویشی، حفاظت، گھر بار کا انتظام اور دیگر ذمہ داریاں انجام دینا پڑتی تھیں، اس سے آپ کو یقیناً بڑی کوفت ہوتی ہوگی۔ حضرت موسیٰ کی داستان سن کر ان کے حسب نظر سے آپ آگاہ ہو گئے تھے، چنانچہ آپ نے موسیٰ سے کسی مناسب وقت پر اس عمل کا اظہار کیا کہ اگر تم جہاں 8-10 سال ٹھہرو اور میرا دست و بازو بننا منظور کرو تو میں تم کو اپنی ایک بچی کا نکاح کر کے دے دوں گا، کیوں تمہارا میرے گھر میں ٹھہرنا آسان ہو جائے گا۔ موسیٰ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، چنانچہ آپ نے اپنی ایک بچی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ آیت کے الفاظ صاحب بتا رہے ہیں کہ جو گفتگو محض بطور مشورہ ہوئی، اس خصوصی نکاح منکر نہیں ہوا تاکہ وہ مباحث یہاں چھیڑے جائیں جو عموماً اس آیت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ شرط منظور کر لی، لیکن کہا کہ ان دونوں میعادوں میں سے جو میعاد میں اپنی مرضی سے پوری کر لوں آپ کو اعتراض نہ ہوگا۔ اس وعدہ کو پختہ کرنے کے لیے آپ نے واللہ لا نکول وکیل کہ یہ الفاظ فرمائے کہ اللہ ہمارا نگہبان ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن نواز سے روایت ہے کہ آپ نے 10 سال پورے کیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی اہل پھر لے کر مصر روانہ ہوئے۔ راستے میں وہی دور سے آگ دیکھنے کا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر سورہ نمل اور دوسری صورتوں میں گزر چکا ہے۔ چلو آگے واقعہ ابھی چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الصلاة علی سید السادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و السلام کی جو بہاریں جمع فرمائی علامہ امام محمد یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ فرمایا علامہ حافظ بشیر احمد سعیدی رحمۃ اللہ علیہ و پروفیسر محمد اکرم مدنی۔ کتنے صلاۃ الکبریٰ شہادت الفکر حضرت سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے ہمارے اللہ، ہم آپ کے جلال کے غلبے اور تیری عزت کے جلال، تیری طاقت کی قدرت اور تیری قدرت کی طاقت اور تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا فکرہ دوزہ ہے۔ اے ہمارے اللہ، ہم آپ کے جلال کے غلبے اور عزت کے جلال، تیری طاقت کی قدرت، ایسے فکریں ہیں تیرے جلال کی عزت، جلال کے غلبے، غلبہ، تیرے جلال کا غلبہ ہے۔ وہ معکم این ما کنتم، ذرے ذرے پہ تیرا شہود ہے، تیرا غلبہ ہے، تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ سلام میں پڑھتے ہیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ جو پڑھا کرتے تھے کہ کیا پر قبضہ، میں نے کہا تھا کہ جلوہ۔ اگر سلام نہیں پڑھتے جو سید مراد بان پڑھتا ہے، اس میں ایک جگہ ہے نا تیرا جلوہ،
ہر جگہ تیرا قبضہ ہے ایسے. تیری طاقت کی قدرت اور تیری قدرت کی طاقت اور تیری طاقت کی قدرت اور قدرت کی طاقت، طاقت کی قدرت اور قدرت کی طاقت. بڑے سوچ بچار والے فکرین پہ ذرا ہمارا صاحب غور و فکر کر کے آنا، میں بھی کروں گا اور اس کو ڈھونڈیں گے کہ یہ جہاں سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے نا، کتنے بلند شان ہے حضرت غوث سے. تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پناہ لیتے ہیں کہ ہمیں قطع رحمی گٹیا خواہش سے محفوظ رکھنا. قطع رحمی، ہاں قطع رحمی یعنی تعلقات منقطع نہ کرنا عزیز و اقارب سے. بہت ہی اہمیت ہے اسلام میں اپنے عزیز و اقارب سے قطع رحمی نہ کرو. کہتے دنیا کی کسی دکھ اور مصیبت کو میری بارگاہ میں پیش کرو مگر تم اس کو قطع رحمی، یہ یعنی اتنی افضل دعا کہ عزیز و اقارب سے. یہ بڑا روگ ہے. آپ بھی کہیں کہ اس نے مجھ سے یہ کیا وہ کیا، ابھی پوری کتاب لکھ دیں گے. ہاں بڑی بہن نے یہ کیا، چھوٹی نے وہ کیا، بھائی نے مجھے یہ کہا وہ کہا. اللہ بھائی جو مرضی کہا، قطع رحمی نہیں کرنا. اتنا یہ بندگی کے اعلیٰ ترین اوصاف ہیں جو صرف مقرب وجودوں کو نصیب ہوتے ہیں، دوسرے محروم رہتے ہیں. جس نے مقرب بننا ہے وہ قطع رحمی نہ کرے. صرف کچھ نہ آتا ہو بس کہ سونیا تیرا حکم ہے، تیری چاہت ہے نا، سب کچھ تھا تیرا، میں تیرا، میری جان تیری، میری عزت آبرو مال جان سب تیرا. جی میں تینوں ہی نہ مننا تو کینوں مننا. یہ ہے فقیری سکھاتی. جب تک یہ نہ ہے اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اس کو ایسے کیا تھا. احسان کبھی بھی بدلے کے لیے نہیں کرنا، اللہ کے حکم سے کرنا ہے کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے کہ چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں سے وہ رسپیکٹ کرو. وہ کسی ذات کی خاطر نہیں کرنا، وہ شرک ہے. بس میرے لیے کرنا ہے، جو میرے لیے کرنا ہے تو کسی سے اس کا بدلہ نہیں لینا. کوئی مذہب دنیا کا ایسی خوبصورت بات نہیں بتاتا. ہر کوئی رو پیٹ رہا، اپنے آپ کو بڑا کر رہا ہے کہ جی میں نے ان کے لیے یہ کیا وہ کیا. اور ہیں بھی کہانیاں سچی. مثلا کو باہر ملک چلا جاتا ہے نا تو وہ بیچارہ وہاں سے پیسے بھیجتا رہتا، وہ کھاتے رہتے. جب وہ آتا ہے کہ عمران بیمار ہو، عمران صاحب بیماری سے آتے ہیں، ویسے نہیں آتے. ہیپیٹائٹس سی ہو گیا، روٹیاں کھا کے ہوٹلوں کی گھر والوں کے لیے مت، جہاں تو کچھ بھی نہیں، سب کھا پی گئے. بڑی حسرت ناک یعنی بات ہے. تو وہ اب اس کی بھی تعمیر نہیں ہوئی ہوتی، وہ بھی بیچارہ کیا گیا. ادھر حقیقت یہ ہے کہ پہلے دانش مندی کا ثبوت دے تو سب کچھ نہ لٹا، اپنے حساب کتاب سے کچھ اپنا بندوبست کر کے یہ سبق سیکھ جو ہے. پھر آگے جو کہنا کہ بھئی بس کھا گئے پی گئے. وہ یہاں تک میں نے کل فیس بک میں ایک کہانی پڑھی کہ 2 لاکھ روپیہ بھیجتا رہا اور اس کی بیوی بھائیوں کو وہ ان کی اپ لفٹ میں خرچ کرتی، ان کا کاروبار چلاتی. جب آ کے اس نے پوچھا پیسے کہاں ہیں تو کوئی روٹ کے تو جا کے پیکیاں کو بھائی وہ لین گیا تو انہیں سارے رل کے کٹیا تو پھر انہیں بھی کسی نے گولی گالی مار دیتی تھی. چلو ساری کہانی ختم.
حالانکہ آقا پاک نے فرمایا تھا کہ بیوی وہ ہے جو اپنے مالک کے عزت میں اور مال میں کسی کو خیانت نہ کرنے دے، اس کا تحفظ کرے۔ تو جو وہ نا میرے اصل دین تو رہ ہی نہیں گیا نا ہم میں، ہمیں اپنی روایات ہیں، دین کوئی نہیں مانا، ایسے ہی نہیں دین پہ چلا تو پھر تو چکر ہی کوئی نہ ہو۔ کل وہ دکھا رہے تھے چائنا نے کیسے ترقی کی کہ ایک بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، وہ ایک جگہ بارش ہوئی ہے، سڑک پہ پانی کھڑا ہے، وہ روک کے نا فوراً دیکھتا ہے کہ پانی یہ سیوریج میں کیوں نہیں گیا، انہوں نے دیکھا کہ سیوریج کے آگے کوڑا کاڑا جمع تھا، وہ بھی آگے ایک اور آگے، انہوں نے مل کے سیوریج کا منہ کھولا، وہ پانی جو چل گیا، سڑک صاف ہو۔ ایک کار والا گزرا، اس نے سارے چھینٹے ان پہ ڈالے، مگر اس نے محسوس نہیں کیا۔ 3-4 اس کی ایسی باتیں دکھائیں۔ ایک بوڑھا آٹو سائیکل پہ جا رہا تھا، وہ ایک سیوریج کے ڈھکن میں پھنس گیا، اس کو نکال کے گیا، سارا اسلام تھا۔ یہ اسلام نہیں، اگر ہم نے ڈیویٹ کیا تو ہم خود سفر کر رہے ہیں سارے۔ انگلینڈ میں کار جہاں مرضی کھڑی ہے، کوئی کسی کی ضرورت نہیں اس کا شیشہ کھول، اور ڈاکٹر شانی صاحب کے 30,000 کے شیشے ویٹس کے بعض کو کھول کے لے گئے۔ پھر ہمارے اوپر کیسے رحمت ہو اللہ کی، ہم کیسے امیر ہوں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب تک ہم عادات ان کو نہ اختیار کریں جو اللہ پاک نے عطا کی۔ ہم دین کو بالکل چھوڑ گئے، اپنی روایات پہ عمل کر رہے ہیں، اپنے اس لیے دھکے کھا رہے ہیں۔ اب قطع رحمی پہ تو بے شمار واقع کہ دنیا کی خاطر یارو میرے بندوں سے ناراض تلکنا، ایمان سے مشکل بہت ہے۔ وہ آگے سے ایسی باتیں کریں گے، مگر جتنی کوئی سن کے بھی اس کی سنیں گے نا، اتنا ہی اس کا مقرب وجود ہے۔ مشکل بہت ہے، میں کہہ رہا ہوں مشکل بہت ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہاری استقامت جو اللہ ہی کی توفیق سے ہوگی، اللہ پاک اس کو رنگ لائے۔ اور یہ مرشد پاک سے جڑے رہنے سے وہ توفیق یقیناً وہ تربیت کریں گے، وہ ہر بات کا جواب رکھتے ہیں۔ جس کو یہ شعور ہی نہیں وہ کیسے اس کی تعمیر کرے گا، نہیں کر سکتا۔ مان سے میں ایسی مثال ہے، حضرت مظہر الدین مظہر چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں، بڑے کامل، آپ نے بڑی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ مری کو جائیں تو راستے میں آپ کا مزار پاک ہے۔ انڈیا سے مہاجر ہو کے آئے تو ملتان، انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ یار تم گدی سنبھالو تو میں نہ چلا جاتا ہوں۔ وہ اندر کا جوہر جو تھا وہ جہاں بھی جاتا رنگ لائے۔ وہ چلے گئے ادھر پنڈی، وہاں پہ یہ جو بہت بڑا اپنا ناولسٹ ہے نسیم حجازی، نسیم حجازی داماد بن جاتا ہے، اور نسیم حجازی ایمان سے اس کی کتاب لازمی کوئی نہ کوئی پڑھو، بلا کا لکھنے والا ہے، بڑا ہلا کے رکھ دیتا ہے بندے کو۔ وہ یعنی رائٹر ہے جس کے تحریک پیدا ہوتی ہے اور بندہ ایسے سچا مسلمان بن جاتا ہے۔ اس کا ناول پڑھو، پکے مسلمان تم بن جاتے۔ جیسے یہ ڈرامہ ارتگل یا اپنا کرلس ہے نا، اس طرح کا وہ یعنی تحریک اخیر تحریک کرتا ہے، وہ داماد بن جاتا ہے۔ وہ بھائی کا کسی کو پتہ بھی نہیں تو مظہر الدین مظہر کسی کو بھولا نہیں۔ کوہستان اخبار ہوتا تھا اس کا اپنا نسیم حجازی کا، اتنی دنیا اس کو پڑھتی تھی۔ وہ یعنی نوائے وقت مشہور تھا بے باکی میں، نوا اس کی ہوتی تھی، بادشاہ گورنر ہوتے تھے میر محمد صاحب، جو کسی کو بولنے بھی نہیں دیتا تھا، تو ایوب خان صاحب صدر ہوتے تھے۔ جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بڑی سختی ہوتی تھی، سخت۔ تو وہ اس میں کوہستان جو تھا وہ ڈٹ کے رہتا، 40 دن بند کر دیا اس کو۔
ایسے قانون بنائے ہوئے تھے. تو وہ آخر کتاب چھپتی اس میں مظہر الدین مظہر روزانہ ایک چھوٹا کالم لکھتے تھے جو نوائے وقت میں بھی ہوتا ہے نا. تو سر راہ اس کا نام ہوتا تھا، سر راہ، راستے کے اسرار. وہ لوگوں نے اصرار کیا کہ جی یہ کتاب چھاپو. تو وہ رائے ساری اخبار میں آئی. تو انڈیا سے ایک شیخ نے سارے کے سارے تراشے بھیج. میں کہتا ہوں کہ بھی ظاہری طور پہ اس نے قربانی کی کہ بھی گدی تو لے لے یا تو سنبھال ہیں کیا لڑائی کرنی. تو جو اس کی اس قربانی سے پائے گا کسی کو پتہ بھی نہیں. مظہر الدین مظہر الدین مظہر بہت ہی اعلیٰ قسم کی نعت لکھتے تھے، عاشق جو تھے. اس طرح یہ اللہ کی دوستی دنیا سے بے نیاز کرتی ہے، ورنہ یہ کتا بناتی ہے دنیا کا. دنیا جو ہے یہ بندے کو کتا بناتی ہے اپنا. لا جی دنیا جیفتن، یہ مردار ہے. وہ کلاب موس کے چاہنے والے کتے. وہ کہتے وہ نگاہ ہی نہیں کرتے جن کی دوستی اللہ سے ہو جاتی. جو نگاہ کریں دوستی میں فرق ہوتا ہے. جو اس کے نفع نقصان پہ ابھی مرتے ہیں ان کی بندگی میں فرق ہوتا ہے. ان کے دل میں ابھی ماسوا کے بت جو ہیں وہ جمے ہوئے ہیں. تو جمالو بربادوں میں جاؤ گے. اگر نکال دو گے تو مظہر الدین مظہر بن جاؤ. صحیح نہیں؟ تاریخ تو گواہی دے رہی ہے کہ جنہوں نے اعلیٰ اوصاف اختیار کیے وہ ہی اللہ کے بندے بنے، ان کا نام باقی ہے. ایسا ہی ہے نا. فرض کرو کوئی کہتا کہ نہیں یہ تو حضرت صاحب کی باتیں ٹھیک نہیں، تو نہیں ٹھیک ہے تو دوسرا سمندر تو پڑا ہے غلط لوگوں کا اور ان کا کوئی نام و نشان نہیں. اگر نام و نشان بیچ میں زندہ ہے تو اس کا جس نے جہاد کیا اللہ کی مانی اپنی نہیں ماننے دی، جس نے قربانی دی، جس نے مرضیوں کے تابع رہا وہ برباد ہو گیا. جو اللہ کے تابع ہوا وہ آباد ہو گیا. واحد بات بچاتی ہے بندے کو اللہ کی محبت، اور وہ نصیب ہوتی ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، اور غلامی نصیب ہوتی ہے اپنے مرشد پاک کے در اقدس کی طواف کرنے سے. سچی بات یہی میں کہوں. اللہ پاک نے پروگرام ہی ایسے بنایا ہے، کوئی آج تک اسے ہٹ کر کے نہیں بنا. اے پناہ کے طلبگاروں کو پناہ عطا فرمانے والے، اے فریاد کرنے والوں کے مددگار، ہمیں نفسانی خواہشات سے بچانا، ہمیں شیطانی شہوات سے محفوظ فرمانا، ہمیں بشری علائشوں سے پاک فرما، ہمیں سچی محبت کی صفا سے متصف فرما، ہمیں غفلت و جہالت کے وہم سے بچا. آمین. یہاں تک کہ ہماری رسوم ختم ہو جائیں، انانیت فنا ہو جائے، وہی بات، اور انسانی طبیعت کی وہ بنیادی خرابی دور ہو جائے جو وہ جمع دولت پر حریص ہے. کیا خوبصورت وہی الفاظ. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی مل جائے اور احدیت کی تجلی حاصل ہو جائے اور حقائق سمدانی کی تجلی حاصل ہو جائے. آمین. دل سے گہرائی سے آمین کہو. دنیا کی کثرت والا کوئی باقی نہیں. بادشاہ تھے نا میر، کسی بادشاہ کا نام بتا دو ماسوائے جو اللہ کے درویش تھے. محمود غزنوی کا نام باقی ہے، التمش کا نام باقی ہے. ٹوپیاں سیتے تھے، وہ اپنی روزی کماتے اپنے ہاتھ سے. بادشاہ کی تو ساری ملکیت ہوتی پھر بھی اپنا نہیں کہتے تھے. باقی جو ظالم گزرے ہیں دنیا دار، ان کا کوئی نام اگر نام ہے تو برائی کے طور پہ، اچھائی کے طور پہ نہیں. آج جو ہم جہاد کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ باقی کر دے گا. آخر اللہ پاک کہتے ہیں دنیا ختم ہونے والی ہے اور میرے پاس جو ہے وہ ختم نہیں ہونے والا اجر. تو مگر میں اجر کے لیے پیار نہ کروں، میں اللہ کے لیے پیار کروں کہ اللہ پیار کرنے کے قابل ہی اللہ ہے. صحیح ہے نا.
اللہ والے یہ کوئی جنت کی خاطر کرے وپاری، کوئی دوزخ سے ڈرے وہ ناڑی، جو اللہ سے اللہ کے لیے پیار کرے وہ مرد ہے۔ کہ سائیں کوئی اس میں وپار نہیں ہے، کوئی سودے بازی نہیں ہے، تو لے کہ تو ہے اس کے کہ تو سے پیار کیا جائے۔ میرا دل تیرے بغیر کسی پہ پسیجتا ہی نہیں ہے، باقی ہر شے بت ہیں، بس اللہ کا پیار دل کی سچی امانت ہے۔ حقائق سمدانی کی تجلی حاصل ہو جائے وحدانیت کے شہود میں، آمین۔ سبحان اللہ۔ یار ایک ایک فکرہ جو ہے اسی پہ ہی باتیں کرتے جائیں، تجلی نصیب ہو جائے وحدانیت کے شہود، یہ ظاہر اس میں یا اللہ ہر جگہ تو ہی مجھے نظر آئے، ہر ایک سوچ میں تو ہو، ہر ایک کام میں تو ہو، ہر میرے فعل میں بس تو ہی تو ہو، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اتنے خوبصورت ارشاد، اے اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق نصیب کر اور ان کو ہمارے وجود کا حصہ بھی بنا دے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق نور لا الہ الا